السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں سننا پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانے پہلے ملک روم میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، خرم اور اسفند۔ بادشاہ بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ خرم اور اسفند ابھی چھوٹے تھے کہ ایک صبح بادشاہ نے دیکھا کہ باغ میں ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا ہے اور اس پر 3 سونے کے سیب لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اور وزراء سب باغ میں اکٹھے ہو گئے اس عجیب و غریب درخت کو دیکھنے کے لیے۔ سب بہت حیران تھے کہ درخت پر سونے کے سیب تھے اور ایک ہی رات میں اتنا بڑا درخت کیسے اگ سکتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سیب توڑ کر لاؤ، مگر جیسے ہی کوئی درخت کے پاس جاتا ایک دم دور جا گرتا۔ بہت کوشش کی مگر کوئی بھی درخت سے سیب نہ توڑ سکا۔ بادشاہ نے بڑے نجومی کو بلوایا۔ اس نے بہت دیر تک حساب لگا کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ طلسمی درخت ہے، اس کا مالک ایک جن ہے، مگر اس نے یہ درخت کیوں لگایا ہے اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کا طلسم دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ختم کرے گا، وہی اس سلطنت کا بادشاہ بنے گا، لیکن کون سا شہزادہ ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت مایوس ہوا اور اس نے درخت کے ارد گرد ایک باڑ بنا دی۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ سیب غائب ہو گئے۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، سال میں ایک دفعہ درخت پر 3 سیب لگتے اور 12ویں مہینے کی 14ویں رات کو وہ غائب ہو جاتے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور شہزادے بڑے ہو گئے۔ ایک دن شہزادے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، ابا حضور، ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اس درخت کا راز معلوم کر سکیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو نجومی کی بات یاد آ گئی اور اس نے شہزادوں کو اجازت دے دی۔ بڑے شہزادے خرم نے کہا، اس سال 14ویں کی رات کو وہ باغ میں نگرانی کرے گا۔ جب وہ رات آئی تو شہزادہ خرم باغ کی نگرانی کے لیے درخت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس نے بھاری بھاری قدموں کی آواز سنی اور زمین ہلنے لگی۔ اب قدموں کی آواز قریب ہو گئی اور ایک بہت بڑا سایہ شہزادے پر پڑا۔ اس کی پرچھائی اتنی بڑی تھی کہ شہزادہ ڈر گیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا، اور صبح کو سب نے دیکھا کہ سیب غائب تھے۔ اب پھر درخت کا راز معلوم کرنے کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا تھا۔ 1 سال کے بعد پھر وہی رات آئی تو چھوٹے شہزادے نے لوہے کی زنجیروں کا ایک جال بنوایا اور اسے درخت کے اوپر اس طرح لگا دیا کہ جیسے ہی جن درخت کے سیب توڑنے کے لیے آئے تو زنجیروں میں جکڑا جائے، اور خود درخت سے تھوڑا دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا اور جن کا انتظار کرنے لگا۔ بڑا شہزادہ خرم بھی باغ میں ایک جگہ چھپ گیا تاکہ سب کچھ دیکھ سکے۔ آدھی رات کے بعد زوردار قدموں کی آواز آئی اور زمین ہلنے لگی۔ شہزادے اسفند نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک لمبا چوڑا جن ہے۔ جن جیسے ہی درخت سے سیب توڑنے لگا تو لوہے کی زنجیروں کا جال اس پر گر گیا۔ جن زوردار آواز سے چلایا اور اس نے چنگھاڑتے ہوئے اپنے جسم کو زور زور سے ہلایا تو ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اپنے آپ کو آزاد کرا کے وہ وہاں سے بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادہ خرم بھاگتے ہوئے شہزادے اسفند کے پاس آیا۔ شہزادے اسفند نے کہا، چلو، وہ اس طرف بھاگا ہے، اس کا پیچھا کریں۔ دونوں شہزادے جن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں پہنچ کر اچانک جن کے قدموں کی آواز بند ہو گئی اور سامنے ایک کنواں نظر آیا۔ دونوں نے کنویں میں جھانکا تو بہت گہرا تھا۔ شہزادے اسفند نے کہا، لگتا ہے کہ جن کنویں کے اندر چلا گیا ہے۔ شہزادے خرم نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ نکلا؟ نہیں، ہم نے ابا حضور سے وعدہ کیا تھا، میں کنویں میں کود کر اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا۔ شہزادے اسفند نے کہا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، فکر نہ کریں بھائی، میں اکیلے ہی جاؤں گا تاکہ ضرورت پڑنے پر تم مجھے اوپر کھینچ سکو۔ یہ کہہ کر شہزادہ اسفند کنویں میں اتر گیا۔ اسے نیچے اترنے میں کافی دیر لگی۔ آخر جیسے ہی شہزادے کے پاؤں زمین پر لگے
तो उसने देखा कि वो एक खूबसूरत बाग में खड़ा है। ऐसा खूबसूरत रंग बरंगे फूलों से सजा बाग उसने पहले नहीं देखा था। उसने देखा कि ये एक अलग ही दुनिया है और वो चलता रहा यहाँ तक कि वो एक बहुत अजीमुशान महल के सामने पहुँच गया। लेकिन ये क्या कि महल के दरवाजे पर कोई मुहाफिज नहीं था। वो आराम से महल के अंदर दाखिल हो गया। इसने एक और बाग देखा जो पहले बाग से भी ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ शहजादे ने एक नहायत हसीन शहजादी देखी जो तितलियों से खेल रही थी। शहजादा असफन शहजादी के पास गया। जैसे ही शहजादी ने शहजादे असफन को देखा तो बोली, ओहो, आखिरकार एक शहजादा आ ही गया। शहजादे असफन ने कहा, इसका क्या मतलब है? और एक खौफनाक जिन इस कदर खूबसूरत मुल्क में भला क्या कर रहा है? जिन हमारा दोस्त है। पता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए जो शहजादा सबसे होशियार और बहादुर होगा वही यहाँ आ सकता है। इसलिए ये मालूम करने के लिए यहाँ के बादशाह जिनको मुख्तलिफ मुल्कों में भेजते हैं ताकि मालूम कर सकें कि कौन सा शहजादा सबसे ज़्यादा बहादुर और अक्लमंद है जो इस दुनिया पर हुकूमत करने के लायक है। अच्छा, तो वो जिन शैतान जिन नहीं है? नहीं, शहजादी ने कहा। शहजादा बोला, वैसे मैं इस दुनिया पर हुकूमत करने के बारे में नहीं जानता, मगर मुझे वापस जाना होगा। मेरा भाई कुएं के पास इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारा मतलब वो भाई जो जिनके कदमों की आवाज़ सुनते ही डर कर वहाँ से भाग गया और उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की? शहजादी ने कहा। ऐसा न कहो शहजादी, असफन बोला। अच्छा, तो फिर तुम उसकी बहादुरी और ईमानदारी का इम्तिहान क्यों नहीं लेते? ये कहकर शहजादी ने एक कवच शहजादे को दिया। शहजादा कवच को लेकर कुएं के पास गया और रस्सी को खींचा और आवाज़ लगाई, भाई, मुझे एक कवच दिया गया है। कहते हैं जो इसको पहनेगा वो किसी दिन इस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। अगर वो बहादुर और ईमानदार है तो मैं इस कवच को रस्सी से बांध रहा हूँ। इसे ले लो, फिर मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। हाँ हाँ, ज़रूर। शहजादे खुर्रम ने इस जादुई कवच को बाहर निकाला। फिर जब बारी आई भाई को निकालने की तो उसने सोचा कि अगर भाई ने सब कुछ अब्बा हजूर को बता दिया तो वो उसे ही बादशाह बनाएंगे, और अगर कवच को मैं ही ले लूं और अब्बा हजूर से कहूं कि मैंने ही जिनको हराया है, और वैसे भी जिन भाग गया है, अब किसी को उससे कोई ख़तरा नहीं, वो उस जिनों की दुनिया पर हुक्मरानी कर सकता है। ये सोचकर खुर्रम ने रस्सी को कुएं में ही फेंक दिया और खुद चला गया। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद शहजादे असफन को एहसास हुआ कि भाई ने उसे धोखा दिया है। उसे बहुत दुख हुआ और फिर वो वापस महल की तरफ लौट गया, जहाँ शहजादी ने शहजादे असफन को देखकर कहा, उदास ना हो, जो लोग गलती करते हैं इनकी इस्लाह की जा सकती है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? शहजादी ने कहा, मैं ऊपर तुम्हारी दुनिया में जा रही हूँ, तुम ये 3 अखरोट लो। शहजादे ने कहा, अखरोट? ये कोई मामूली अखरोट नहीं है, ये जादुई अखरोट है। हर अखरोट में एक लिबास है, एक आसमान की तरह का है, इसमें चांद, सूरज, सितारे हैं। दूसरा लिबास ज़मीन की तरह का है, जिसमें पहाड़, दरख्त, जानवर और परिंदे हैं। और तीसरा लिबास समंदर की तरह का है, जिसमें समंदरी घास और मछलियाँ हैं। देखो, इसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करना। ये कहकर शहजादी वहाँ से गायब हो गई। शहजादा देखते ही रह गया। अब शहजादा अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए अकेला रह गया था। अब वो महल से निकलकर एक तरफ रास्ते पर चलने लगा। उसे नहीं पता था कि वो अब क्या करे। चलते चलते वो एक चरवाहे के पास पहुंचा। चरवाहे से शहजादे ने पूछा, दोस्त, क्या आपको ऊपर दुनिया में जाने का रास्ता मालूम है? चरवाहे ने कहा, यहाँ से 2 मील की दूरी पर एक खेत है। वहाँ एक पेड़ पर तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी चीलें नजर आएंगी, उनसे पूछो। ये सुनकर शहजादा 2 मील तक पैदल सफ़र करके एक बहुत बड़े दरख्त के पास आया, जिस पर बहुत सारी चीलें बैठी थीं। वो इनके करीब आया तो ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ कि सारी चीलें रो रही हैं। शहजादे ने पूछा, क्या बात है प्यारी चीलों? एक चील बोली, हर शाम
ایک ڈریگن آتا ہے جو ہمارے گھونسلوں سے ہمارے بچوں کو لے جاتا ہے اور اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہزادے نے پوچھا، مگر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ چیل بولی، ایک شام وہ اس درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ شرارت کرنے کے لیے ہمارے بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہمارے بچوں نے اس سے معافی بھی مانگی، لیکن اس دن کے بعد سے ہمارے انڈوں کو لے جاتا ہے۔ شہزادے نے کہا، یہ تو بہت غلط ہے، اس ڈریگن کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ چیل نے شہزادے کو بتایا کہ ڈریگن کی ساری طاقت اس پتھر میں ہے جو گمشدہ پہاڑ کے بیچ میں ہے، مگر جو بھی وہاں جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں میں واپس آؤں گا کہ نہیں، مگر میں معصوم پرندوں پر ظلم نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ تمہیں بچانے کے لیے مجھے جو بھی کرنا ہوگا میں کروں گا۔ مجھے اس پہاڑ کا راستہ بتاؤ۔ چیلوں نے کہا، ہمارے پیچھے آؤ، ہم تمہیں وہاں تک لے جائیں گی۔ اب چیلیں ہوا میں آگے اڑنے لگیں اور شہزادہ زمین پر ان کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ شہزادہ پہاڑ پر چڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ بجلی کڑکی اور آسمان سے ایک آواز سنائی دی، تم ایک بہت بہادر اور رحم دل شہزادے ہو۔ تم نے چیلوں کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اب تم واپس اپنی دنیا میں لوٹ سکتے ہو۔ شہزادہ بولا، آزمائش؟ کیسی آزمائش؟ چیلیں پریوں میں بدل گئیں۔ ایک پری بولی کہ ہم صرف اوپر کی دنیا کے شہزادے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ شہزادہ کتنا رحم دل اور بہادر ہے۔ کیا وہ ہماری دنیا کا بادشاہ بننے کے لائق ہے کہ نہیں؟ شہزادے نے بہت حیرانی سے کہا، اس دنیا میں بادشاہت؟ مگر کیوں؟ پری بولی، تمہارے پاس جادوئی کاوش ہے جس سے تم دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہو، اور اس دنیا میں ہم بھی ہیں۔ تمہیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہو جائیں گے۔ پریوں، تمہارا شکریہ، مگر مجھے اس وقت اپنے گھر جانا ہے، اپنی دنیا میں۔ پریوں نے جادو سے اڑنے والا قالین منگایا اور شہزادے سے کہا، اس پر کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ آتے ہیں۔ شہزادہ قالین پر کھڑا ہو گیا، قالین اڑنے لگا اور پریاں ساتھ ساتھ اڑنے لگیں۔ دوسری طرف شہزادہ خرم وہ جادوئی کوچ ہر وقت پہن کر رکھتا، مگر آہستہ آہستہ وہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے بہت حکیموں اور طبیبوں کو بلایا، مگر کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن کنویں والی شہزادی بھیس بدل کر بادشاہ کے محل میں پہنچی اور کہا کہ میں شہزادے کو ٹھیک کر سکتی ہوں۔ شہزادی کو فوراً شہزادے خرم کے پاس لے جایا گیا۔ شہزادے نے کہا، تم مجھے ٹھیک کر سکتی ہو؟ شہزادی بولی، دراصل شہزادے، آپ کے دل پر ایک بوجھ ہے۔ کیا آپ نے کسی سے جھوٹ بولا تھا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ دل پر گناہ کے بوجھ سے ہمارا سکون اور آرام ختم ہو جاتا ہے اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ شہزادہ خرم غصے سے بولا، تمہاری یہ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شہزادی بولی، آپ نے جو کوچ پہنا ہے اس کے ساتھ 3 جادوئی کپڑے آتے ہیں جو آسمان، زمین اور سمندر میں زندگی کی علامت ہیں۔ اگر آپ ان کپڑوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ شہزادہ بولا، کیسے کپڑے؟ شہزادی نے بتایا کہ پہلے والا کپڑا آسمان کی علامت ہے جس میں سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ دوسرا والا زمین کی طرح ہے جس میں درخت، پھول، جانور ہیں، اور تیسرے والا سمندر کی طرح ہے جس میں مچھلیاں اور سمندری پودے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادی چلی گئی۔ شہزادے خرم نے ایسے کپڑے بنانے کے لیے ملک کے ماہر درزیوں کو بلوایا، مگر کوئی بھی انہیں نہ بنانے پایا۔ پھر اس نے انعام کا اعلان کیا، جو ان 3 کپڑوں کو بنا سکے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اب شہزادہ اسفند بھی محل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جو اعلان سنا تو اس نے بھیس بدلا اور محل میں درزی بن کر آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس وہ 3 کپڑے ہیں، مجھے شہزادے کے پاس لے چلیے۔ جب شہزادہ اسفند شہزادے خرم کے پاس پہنچا تو اس نے 3 اخروٹ کھولے۔
جن میں سے 3 کپڑے نکلے جو جادو سے بڑے ہو گئے۔ ان کپڑوں میں سے شعاعیں نکلیں جو بیمار لیٹے ہوئے شہزادے کے کوچ پر پڑیں۔ شعاعیں مل کر تیز روشنی میں تبدیل ہو گئیں۔ سب کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ شہزادہ چلانے لگا، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ ابا حضور، یہ کوچ میرا نہیں ہے۔ میں نے جن کو نہیں ہرایا تھا اسے بھائی نے ہرایا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے سچ بولا، اس کا درد اور بیماری ختم ہو گئی۔ وہ پھر سے صحت مند ہو گیا۔ وہ شہزادی کے پاس آیا اور کہا، آپ نے ٹھیک کہا، دل پر بوجھ ہونے سے انسان کا سکھ چین ختم ہو جاتا ہے۔ پھر شہزادہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے معاف کر دے، میں بہت خود غرض اور لالچی ہو گیا تھا۔ میں ابھی جا کر بھائی کو واپس لاتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اب شہزادے اسفند نے اپنا بھیس اتار دیا اور کہا، میں یہی ہوں۔ خرم نے کہا، بھائی مجھے معاف کر دے۔ کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوچ تم ہی رکھو، مگر بھائی یہ آپ کا حق ہے۔ بادشاہ نے بھی کہا کہ کوچ کا صحیح حقدار شہزادہ اسفند ہے۔ پھر دونوں شہزادوں نے مل کر بادشاہت کو سنبھالا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد شہزادے اسفند نے کنویں کے نیچے کی دنیا کی شہزادی سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔